کی معاشی تباہی کی، بے روزگاری دی، بھوک دی، افلاس دی، آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے، 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے۔ میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، سوال پوچھنا نہیں ہے۔ 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے۔ اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی۔ آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی، سستا کیا غیر قانونی طور پہ، نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول۔ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، میں ہار رہا ہوں، مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے، آج ڈالر جس نہج پر ہے، آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے، آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ 4 سال حکومت کی ہے۔ جو آئی ایم ایف کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف ہے، اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں۔ آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو، عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا، کرپشن کے اوپر نہیں، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی۔ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی۔ جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی۔ اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح، جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی۔ جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح۔ آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا۔ ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3% ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی۔ جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے، جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا، تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی۔ آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں۔ یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ آپ کا سرکاری اعمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے، اور اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے، آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے، جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں۔ آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا، 90 روپے ہوئی۔ چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی۔ 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہی۔ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، آٹا چینی ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں پیداوار میں تاریخی اضافہ، آپ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی احساس کریں کہ یہ سارا ڈیٹا اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرایا، قلت کروائی، مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری، چینی کو امپورٹ کرایا۔ 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی آپ کے دور میں گئی ہے عمران خان صاحب۔ 4 ہفتے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ آٹا 35 روپے کا، آج 2018 میں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، آج چینی اور آٹا جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں امپورٹ ہو رہا ہے۔ اور جو چینی آٹا ایکسپورٹ ہوتا تھا کر کے اس کے بعد اس کو قلت کر کے پھر امپورٹ بھی کرتے تھے۔
یہ اتنے بڑے کارٹلز اور مافیاز تھے. آج پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. یہ اعمال نامے آپ کے ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس کے بعد قرضے کی بات کل کر رہے تھے کہ پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے قرضے بڑھا دیے. پاکستان کی تاریخ میں جب 1947، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، 1947 سے 2018 تک جو قرضہ تھا وہ 25,000 بلین کا تھا. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ یہ تمام چیزیں ویب سائٹس پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد 1947 اور 2018 بلین جو انکریز 3.5 سال میں، ابھی 3 مہینے کا ڈیٹا آنا ہے، 3.5 سال میں جو انکریز ہوئی، دسمبر 2021 تک کی میں بات کر رہی ہوں. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا. یہ جو قرضوں کا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول 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 بول، صبح دوپہر شام ایک شخص کا کام صرف جھوٹ بولنا. اور اس وقت 43,000 بلین قرضہ پہنچ گیا 3.5 سال میں. یہ ابھی یہ مئی کے مہینے تک، جنوری سے مئی کا مہینہ بھی باقی ہے، وہ ڈیٹا بھی آنا ہے. ٹوٹل انکریز 18,000 بلین کا 3.5 سال میں ہوا، جو ملک کی تاریخ میں سب سے تیز ترین اور زیادہ لیا ہوا قرضہ ہے. اور قرضے تمام ممالک لیتے ہیں. اگر 23,000 بلین پر قرضہ تھا تو جو 2013 سے 2018 تک کا قرضہ نہیں تھا، یہ 1947 سے 2013 تک کا قرضہ، میں نے 2018 تک کا میں نے آپ کو قرضہ بتایا ہے. اور اس وقت ملک کے اندر تو ترقی کے منصوبے تھے، اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں، جن پر آج تک، جب تک ان نالائکوں اور نااہلوں اور جھوٹوں اور کرپٹ ٹولے کی حکومت تھی، ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے. وہ منصوبے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے شروع کیے، جو پنجاب میں شہباز شریف نے شروع کیے، یہ جھوٹے لوگ ان پر تختیاں لگاتے رہے. آج 2018 سے لے کر 2022 تک ایک اینٹ نہیں لگائی. 9 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے، ایک ہسپتال کا نام نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ وفاق کے اندر کینسر ہاسپٹل کی تعمیر اور کینسر ہاسپٹل کی کارروائی ختم کر دی. دوائیاں 500% مہنگی ہو گئیں. یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ روز کھڑے ہو کر قرضوں پر، مہنگائی پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں. ان کا اصلیت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ ڈالر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی. جو گھی ہے، کھانے پکانے کا گھی، آلو ٹماٹر کا پیاز، جو شخص کہتا تھا کہ میں ریٹ یہاں ٹھیک کرنے نہیں آیا، میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا، جس نے فوڈ کی انفلیشن 15 سے 16% پر پہنچا دی، جو 2.6% تھی ہمارے دور میں، جن سے سوال کر رہا ہے، وہ گھی کی قیمت 140 روپے سے 140 روپے سے 600 روپے تک گھی جو ہے وہ بکا ہے. 550 روپے تک گھی ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں. یہ دوسروں پر بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوائی کی قیمت میں نے آپ کو بتائی، 500% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا. معیشت کو تباہ و برباد کرنے والا کل کہتا ہے کہ ان سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دیتے. یہ دھمکی دے رہا ہے اس ملک کو جس نے اپنی خودداری کے لیے، اپنی قومی سلامتی کے لیے، جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے قربانیاں دیں. وہ کل دھمکی، جو ابھی ایک مہینے تک، 4 ہفتے پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص تھا، وہ یہ دھمکی دے رہا ہے. اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی. اور ایک اور بات، جو بجلی تھی، مہنگائی کے اندر بات کل کر رہے تھے موصوف، جو بجلی تھی وہ 11 روپے یونٹ تھی مسلم لیگ نون 2018 کے وقت، اور 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی، عوام تک پہنچا کر دکھائی، لوڈ شیڈنگ 0 کر کے دکھائی. اور آج جو شخص بات کر رہا ہے، جب حکومت چھوڑ کے گیا تو 24 روپے یونٹ بجلی، 1 میگا واٹ کی ایڈیشنل پیداوار نہیں. 10,500 کی بجلی پیدا کی ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی، جو 7,500 میگا واٹ تھی، وہ ایندھن اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے، اور 5,500 میگا واٹ جو پروجیکٹس اور پلانٹس اور یونٹس مرمت کرنے پڑتے ہیں، وہ ان لوگوں نے نہیں کیے. اور اس کے بعد بجلی ملتی نہیں، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں.
کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے, 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ. عمران خان صاحب آپ نے بجلی کی پاکستان کی عوام کے لیے. اس کے بعد گیس 600 روپے سے 600 روپے سے 2400 روپے عمران خان صاحب آپ نے کی. یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو پاکستان کی عوام. اس کے بعد کہتے ہیں پیداوار بہت تاریخی ہوئی, جو میں نے آپ کو آٹا چینی کی ایکسپورٹ کی بات بتائی. اس کے بعد ڈی اے پی کی بوری جو کسانوں کے لیے مہنگی تو ایک طرف ہوئی, 2400 روپے سے 10,000 روپے ہوئی. اس کے علاوہ ہوڈنگ ہوئی, 10,000 روپے کی بھی بوری ڈی اے پی کی ملتی نہیں تھی کسانوں کو. یہ ان کے دور میں ہوئی جو جھوٹ بولتے ہیں کہ پیداوار تاریخی ہوئی. کسانوں کے گلے دبائے گئے, کاروبار بند کیے گئے. ڈی اے پی کی بوری کی قیمت میں نے آپ کو بتائی 2400 سے 10,000 روپے ہوئی, اور کہتے ہیں ہماری پیداوار بہت تھی. پیداوار تھی, کارٹلز اور مافیاز کے پروفٹس تھے. پیداوار ہوئی, منافع ملا ان کارٹلز اور مافیا کو جس سمریز پہ, جس حکم ناموں پہ عمران خان صاحب آپ نے دستخط کیے. اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ پاکستان کی عوام کو جاننی چاہیے کہ بہت آسان سے سازش کا بیانیہ کاغذ لہرا کر آپ اپنی پرفارمنس, اپنی کارکردگی, اپنی لوٹ مار اور جو مہنگائی اور ترقی کی شرح کی صورتحال ہے اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ 4 سال کا جواب دیں ہر روز جب کھڑے ہوتے ہیں. مجھے آپ کا چیلنج ہے. اور پھر یہ جو اعلانات کرتے ہیں آ رہا ہوں جا رہا ہوں, آؤ بھئی جاؤ, کس کو کیا فرق پڑتا ہے, آؤ, کس نے روکا ہے آپ کو. لیکن مسیحی برادری کے حقوق کو روندتے ہوئے, ان کے احتجاج کو روندتے ہوئے, کسی بھی مائنورٹی کی جو لوگ ہیں, ایسا آپ کو حکومت پاکستان کرنے نہیں دے گی. اور ایک اور بات, مذہب پر سیاست ہو, ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کر سیاست ہو, اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر سیاست ہو, اپوزیشن کے گلے دبا کر سیاست ہو, میڈیا کی زبان بندی کر کر سیاست ہو, یہ 4 سال آپ کا وتیرہ تھا. گالی دے کر, دھمکی دے کر, جیلوں میں ڈالنے کی دھمکی دے کر, یہ گنڈا گردی کر کے, بدماشی کر کے, فاشسٹ رویہ رکھ کر آپ کا وتیرہ تھا. اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے.